نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک غلام یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ دو عورتیں ہیں اور ان دونوں نے روزہ رکھا ہے اور پیاس سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ بس موت ہو جائے گی ابھی ابھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ قضیہ آیا تو آپ علیہ السلام تھوڑی دیر تو خاموش رہے اور پھر دوبارہ اس کہنے والے نے یہی کہا، پھر آپ علیہ السلام چپ رہے، پھر کہنے والے نے یہی کہا اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ اسی طرح سے کئی بار ہوا۔ پھر اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول، یہ دونوں مر جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا ان دونوں کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی گئیں۔ فجیء بقدح او عدس فقال لأحدہما، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم اس میں قے کرو۔ فقاءت قیحا ودما وصدیدا ولحما حتی ملأت نصف القدح، تو اس نے جب قے کی تو قے کے اندر پیپ، خون اور گوشت نکلا اتنا کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسری سے کہا، تم اس میں قے کرو۔ اس نے جب قے کی تو اس کی قے سے بھی خون، پیپ اور گوشت کے لوتھڑے اور ٹکڑے نکلے یہاں تک کہ وہ پیالہ مکمل بھر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ہاتین صامتا عما احل اللہ لہما وافطرتا علی ما حرم اللہ علیہما، کہ ان دونوں عورتوں نے جو روزہ رکھا تھا حلال چیز پر، حلال کھانا کھا کے انہوں نے روزہ رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے روزے کو توڑ دیا ہے حرام چیز کے ذریعے سے۔ کیسے؟ جلست احداہما الی الاخری، ان دونوں عورتوں میں سے ایک دوسری کے پاس بیٹھی اور دونوں کی دونوں لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی غیبت میں مبتلا ہوئی۔ تو غیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے خاموش رہے، جب بہت زیادہ اصرار کیا گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا اور اس پیالے میں باری باری دونوں کو قے کرنے کا حکم دیا۔ تو قے کے اندر کیا نکلا؟ گوشت نکلا اور پیپ اور خون، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان نے جب یہ گوشت کے لوتھڑے اور ٹکڑے دیکھے تو وہ خود حیران ہو گئیں اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، ہم نے تو صبح سحری میں گوشت نہیں کھایا، یہ گوشت کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو نہیں کھایا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں تم نے وہ گوشت تو نہیں کھایا، لیکن مسلمانوں کی غیبت کر کے تم نے مسلمانوں کا گوشت کھایا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے یہ عمل دکھا دیا کہ کسی کی غیبت کرنا کتنا بدترین جرم ہے، اور پھر روزہ رکھ کر غیبت کرنا کتنا برا عمل ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے جو روزہ رکھا تھا وہ حلال چیز کھا کے رکھا ہے، یعنی سحری انہوں نے کھائی ہے، حلال چیز استعمال کی، لیکن ارشاد فرمایا روزہ انہوں نے ضائع کر دیا ہے حرام چیز کی وجہ سے۔ افطرتا، انہوں نے روزہ افطار کر دیا، روزہ برباد کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے اس چیز کی وجہ سے کہ جو چیز اللہ پاک نے ان پر حرام قرار دی ہے۔ غیبت تو بدترین جرم ہے، مسلمان کا گوشت کھانا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور تم اس گوشت کھانے کو تو ناپسند کرتے ہو؟ ایک سفر کی بات ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا دو آدمیوں سے اور وہ ایک تیسرے کی غیبت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے، بولے کچھ بھی نہیں، اور سفر میں وہ بھی ساتھ ہی تھے دونوں اشخاص۔ تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد
آگے آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک مردار، ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اور مردار خور جانور اس کے ارد گرد جمع ہیں، مکھیاں بن بنا رہی ہیں، بدبو اور تعفن پیدا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا، کہا ادھر آ جاؤ۔ وہ آئے، آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس گدھے سے گوشت نوچ نوچ کے کھا لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ حرام، مردار، تعفن اور بدبو، اور آپ ہمیں یہ فرما رہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر پہلے جو تم لوگوں نے کام کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے، یعنی جو تم نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے وہ بھی تو گوشت کھانا ہے، وہ بھی تو حرام تھا، وہ کون سا حلال تھا؟ تو جس اللہ پاک نے قرآن مجید میں خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، مردار حرام قرار دیا، اسی اللہ پاک نے مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام قرار دیا، اور وہ غیبت کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ مردار کا گوشت کھانا ہے۔ تو گناہ کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ تو مردار کا گوشت کھانا بھی گناہ، اور کسی مسلمان کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھانا یہ بھی بدترین جرم۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں معراج میں جب گیا تو میرا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی قینچیاں پکڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنے جبڑوں کو چیر رہے ہیں، اور ایک طرف سے چیرتے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے چیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مسلسل یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اور میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مسلمانوں کا گوشت کھاتے تھے۔ اسی طرح سے انہی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں کے ناخن لوہے کے لمبے لمبے، اور اپنے چہروں کو نوچ نوچ کے گوشت بوٹیاں کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، روزے میں اس کی قباحت، اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو روزہ رکھ کر کوئی آدمی غیبت میں مبتلا نہ ہو، ورنہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل دکھلایا، اسی لیے دکھلایا تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے سبق ہو کہ جس آدمی نے صبح حلال اور پاکیزہ اور طیب کھانا کھا کر روزہ رکھا، لیکن دن کو اگر کسی مسلمان کی اس نے غیبت کی تو سمجھو کہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر حرام ڈالا ہے، سمجھو کہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر گوشت کے لوتھڑے اور ٹکڑے ڈالے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔